نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کے درس کا آج دوسرا حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، پس جو ان میں حج کی نیت کر لے تو نہیں ہے جماع اور نہ فسقی باتیں اور نہ کوئی جھگڑا حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم بھلائی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور توشہ ساتھ میں لے لو، پس بے شک بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے مسلمانوں، عمرے کی طرح حج ہمیشہ ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے وہی مہینے مقرر ہیں جو تمہیں پہلے سے معلوم ہیں۔ اب کبھی زمانے جاہلیت کی طرح مہینوں میں رد و بدل کر کے حج کو آگے پیچھے نہ کر لینا۔ جو کوئی ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو اسے یہ چاہیے کہ نہ تو اپنی بیوی سے جماع کرے، نہ جماع کے اسباب یعنی بوسہ وغیرہ بھی، اور نہ اس کا ذکر، نہ کسی قسم کی چغلی اور غیبت وغیرہ، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کریں۔ یہ باتیں ہمیشہ ہی بری ہیں، مگر حج میں بہت بری ہیں۔ اور صرف گناہ سے بچنے پر ہی قناعت نہ کرنا، بلکہ یہاں نیکیاں کمانا، کیونکہ تم جو نیکی بھی کرو گے وہ ہمارے علم سے باہر نہیں ہے، ہم ضرور اس کی جزا دیں گے۔ اور غلط پرہیزگاری سے بچو کہ توشہ نہ لاؤ اور متوکل بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو، توشہ ضرور ساتھ میں لے لو۔ بہترین توشہ گناہوں سے بچنا ہے، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ حج میں عشق الہی کا ظہور ہے، اس لیے اس میں بعض وہ حلال چیزیں جو جذبہ عشق کو کم کریں وہ حرام کر دی گئی ہیں۔ اپنی بیوی سے جماع کرنا، عمامہ باندھنا، سلا ہوا لباس پہننا اسی لیے حرام ہوا تاکہ جذبہ عشق کی آگ ٹھنڈی نہ پڑ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں غیر کی محبت کی ملاوٹ نہ رہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حج میں اسلامی مساوات دکھلانا منظور ہے، اسی لیے شاہ و گدا، امیر و فقیر ایک ہی وردی یعنی کفنی میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کر دیے گئے، اور لا جدالہ فرما کر امیروں وزیروں کو اپنے غلاموں کی مار پیٹ بلکہ جھڑکنے سے بھی روک دیا گیا کہ وہاں سب کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ تیسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا، چونکہ حج روحانیت کی آخری منزل ہے اور گناہ دل میں تاریکی پیدا کرتا ہے، اس لیے لا فسوق فرما کر ہر چھوٹے بڑے گناہ سے روک دیا گیا۔ چونکہ حج محبت الہی کا زینہ ہے، اس لیے فرمایا کہ تم صرف گناہ سے باز رہنے پر قناعت نہ کرو بلکہ نیکیوں میں کوشش کرو۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا چونکہ حاجی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور میزبان کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا مہمان بھیک مانگتا پھرے، لہذا انہیں حکم دیا کہ ہماری دی ہوئی نعمتیں یہاں لا کر کھاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ غریب پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ توشہ لانے کا حکم ہے، اور توشے میں سواری کا کرایہ، راستے کا خرچ سبھی داخل ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مال کمانا بڑا اہم فرض ہے،
کیونکہ یہ سینکڑوں گناہوں سے روک دیتا ہے، دنیاوی توشہ اخروی توشے کا ذریعہ ہے۔ محترم مقامات اور محترم اوقات میں گناہ زیادہ عذاب دیتا ہے۔ دیکھو، لڑائی جھگڑا فسق و فجور ہمیشہ ہی منع ہے، مگر حالت حج میں زیادہ گناہ ہے کہ جس طریقے سے مرد کو ریشم پہننا ہر وقت منع ہے، مگر نماز میں سخت گناہ ہے۔ باجے گانے ہر وقت منع ہے، مگر قرآن کریم باجے پر گانا زیادہ باعث عذاب ہے۔ اس لیے حرم شریف کے اندر جس طریقے سے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، اسی طریقے سے وہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ حرام کے اسباب بھی حرام ہوتے ہیں۔ دیکھو، جب احرام میں جمع حرام ہوا تو خواتین کے سامنے اس کا ذکر کرنا بھی حرام کر دیا گیا۔ نفلی عبادت شروع کر دینے سے فرض ہو جاتی ہے۔ دیکھو، نفلی حج اور عمرہ شروع کر دینے سے فرض ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج۔ اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ مستنبط ہوا کہ محرم یعنی احرام باندھنے والے کو جماع تو حرام ہے، مگر نکاح حرام نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حالت احرام ہی میں نکاح فرمایا تھا۔ اس آیت کی تفسیر صوفیانہ اس طرح ہوگی کہ جس طریقے سے حج بیت اللہ کے لیے چند مہینے مقرر ہیں، اسی طریقے سے حج رب البیت کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت کیا ہے؟ دنیاوی زندگی، کہ موت کے وقت یا موت کے بعد کوشش کرنا بیکار ہے۔ دنیاوی زندگی ہی کے اندر اگر انسان کوشش کرے تب اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا وہ قرب خاص حاصل کر لیتا ہے۔ جس طریقے سے کہ اس حج کے لیے میقات معین ہے، ویسے ہی اس حج کے لیے بھی جوانی کا زمانہ مقرر ہے۔ بالغ ہونے سے 40 سال تک کی عمر میں جو کچھ ہو سکے وہ کما لیجئے۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد صوفی بننا بہت مشکل ہے۔ پھر اس حاجی کے لیے ضروری ہے کہ رفث یعنی شہوانی خیالات اور فسوق یعنی غضب اور غصے اور جدال یعنی وہمیات وغیرہ سے دور رہے اور شیطانی وسوسوں سے بھاگے، عقل پر زور دے اور اپنے میں فرشتے کی خصلتیں پیدا کرے جن کو ملکوتی صفات کہتے ہیں۔ اس میں جتنی ترقی کرے گا اتنا ہی اس کو نفع حاصل ہوگا۔ اس سفر کے لیے شریعت مطہرہ کی سواری اور تقوی کا توشہ ضروری ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ میں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل نہ کروں اور ویسے ہی صوفی اور عارف باللہ بن جاؤں تو یہ دھوکے میں مبتلا ہے وہ شخص۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے یہ توشہ اختیار کرو اتباع شریعت کا، پھر وادی محبت میں قدم رکھو۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 چیزیں نہ لائے اس کا حج فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک کامل تقوی جو اسے حرام سے بچائے، دوسرے بردباری جو اسے غضب اور غصے سے محفوظ رکھے، تیسرے مسلمانوں خصوصاً اپنے ساتھیوں سے اچھا برتاؤ۔ بلکہ ضروری ہے کہ حاجی سفر حج سے پہلے اپنے کو بندوں کے حقوق سے پاک و صاف کر لے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں وہ جبھی معاف ہوتے ہیں کہ جب بندہ ان حقوق کو ادا کر دے، ورنہ کامیابی نہیں حاصل ہوگی۔ شاہی دربار میں جانے سے پہلے غسل اور کپڑوں کی صفائی اور درباری لباس پہننا ضروری ہوتا ہے۔ اس دربار کی حاضری سے پہلے بھی اپنا قلب اور اپنا قالب اور روح کی صفائی بہت لازم ہے۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ عقل انسانی 3 طرح کی ہے۔ عقل شیطانی جو کفر و معاصی کی طرف رہبری کرتی ہے، اسی عقل شیطانی سے شیطان مارا گیا۔
دوسری ہے عقل نفسانی جو دنیاوی کاروبار چلاتی ہے اور اسی عقل سے سائنسی ایجادات ہیں، اور تیسری ہے عقل رحمانی جس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی اطاعت آخرت کی تیاری نصیب ہوتی ہے۔ اس آیت میں اولو الالباب میں انہی عقل رحمانی والوں سے خطاب ہے کہ جس طریقے سے آنکھ بغیر خارجی نور کے بیکار ہے، ایسے ہی عقل بغیر ایمانی نور اور رحمانی کرم کے بیکار ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ اے عقل والو تقوی کا نور حاصل کرو، اور فرمان باری تعالیٰ ہوا واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندوں، اے عقل والوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔